ایک حدیث مبارکہ بہت خوبصورت حدیث ہے. حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، میں وہ عمل کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا خوبصورت سوال صحابی کر سکتا ہے، اور یہ نبی کی بارگاہ میں ہی اتنا پیارا سوال ہو سکتا ہے، اور اس میں پرفیکٹ 100% پرفیکٹ جواب بھی اللہ کا نبی دے سکتا ہے. تو اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، خدا تم سے محبت کرے گا. دنیا کو دوسرے الفاظ میں، تفہیمی الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ فرمایا دنیا کو دل سے نکال دو، خدا تم سے محبت کرے گا. کیونکہ زہد کا مطلب ہاتھوں سے نکال دینا نہیں ہے. حضرت عثمان غنی بھی زاہد تھے، اگرچہ کروڑوں کے مالک تھے. تو کیا تھا؟ ہاتھوں سے دنیا نہیں نکال دی تھی، دل سے نکال دی تھی. تو مطلب یہ بنا کہ دل سے دنیا نکال دو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور دوسری بات، لوگ کیسے محبت کریں گے؟ فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اسے بھی دل سے نکال دو، لوگ تم سے محبت کریں گے. جب تک دل میں حرص ہے، میں جب تک یہ سمجھوں گا کہ یار فلاں بندہ نہ ہو سکتا ہے مجھے کسی موقع پہ پیسے دے ہی دے، یا میں اس کے سامنے تھوڑا سا اپنا کوئی مسئلہ گھما پھرا کے بیان کرتا ہوں تو مہربانی کر کے میرا کام کر ہی دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ابھی میں نے اپنے دل سے اس کا مال نہیں نکالا. جب میں اس کا مال اپنے دل سے نکال دوں گا تو وہ بھی مجھ سے محبت کرے. اور یہ 100% مجرب عمل آپ کو بتا رہا ہوں. جب کسی بندے کو یہ پتا چلے کہ اس بندے کی میرے پیسے پہ نظر ہے، وہ آپ سے نفرت کرے گا. اور جب برسوں گزر جائیں اور اس کو یہ پتا ہو کہ یار یہ بندہ بھول کر 1 روپے کا سوال نہیں کرتا اور نہ اس کے دل میں طلب ہے، وہ آپ کے پاؤں پڑ جائے گا. کہ مرشد پاک کے پاس جو اربوں پتی لوگ آتے ہیں اور اتنے ادب سے بیٹھتے ہیں اور ہاتھ پاؤں چوم کے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ بھئی ہماری جیب میں اربوں روپے بھی ہوں، ان کو فرق ہی کوئی نہیں، وہ فرق ہی کوئی نہیں. ہم غریب ہیں یا امیر ہیں، ان کو فرق ہی کوئی نہیں. تھوڑا بہت اگر رویے میں فرق ہوتا ہے تو دین کے لیے، نہ کہ اپنے لیے. آپ یقین کریں کہ جس دن آپ نے اس فارمولے پر عمل کر لیا، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. آخرت کو فکر اور مطمع نظر اور منزل حقیقی بنا لیں، دنیا خود پیچھے آتی. اور دنیا کے پیچھے پیچھے پھریں تو دنیا سایہ ہے، اور سائے کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی قابو میں نہیں آتا.